اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میاں اور بیوی کا جھگڑا۔ گھروں میں جو لڑائیاں ہوتی ہیں اس کی وجہ خاوند ہوتا ہے، عورت نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کی عقل آدھی ہے، تیری تو پوری ہے نا۔ اس کا مطلب ہے کہ لڑائی اگر بچ سکتی تھی تو مرد کی وجہ سے بچ سکتی تھی، گھر میں امن ہو سکتا تھا۔ شوہر کہتا ہے کہ یہ میری بات نہیں سنتی، اور جو خود بیوی سے بحث کرتا ہے تو کیا وہ سیانا ہے؟ عورتوں سے لڑائی میں وہی مرد جیتتا ہے جو بیوی سے بحث نہ کرے۔ اس لیے حوصلہ تو مرد ہی کرتا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت تو ٹیڑھی لکڑی ہے، اس لیے اس کو سیدھی کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی۔ کتنا بے وقوف ہوتا ہے وہ انسان جو دریا میں چھلانگ لگا کر کہتا ہے کہ میں ڈوبوں گا نہیں۔ عورت کمزور ہے، اس کے اندر صبر بھی تھوڑا ہے، حوصلہ بھی تھوڑا ہے، طاقت بھی تھوڑی ہے۔ شیشہ بھی ٹوٹ جاتا ہے تو جڑتا نہیں۔ تمہارے غلط رویوں سے جب بیوی کا دل ٹوٹ جائے گا تو پھر موت تک نہیں جوڑ سکو گے۔ میاں بیوی میں جھگڑا ہو ہی جاتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق میں اگر خاوند کو غصہ آ جائے تو بیوی کو چاہیے کہ وہ چپ کر جائے، اور اگر بیوی کو غصہ آ جائے تو خاوند کو چاہیے کہ وہ چپ کر جائے۔ مرد ہونے کی غیرت نہ دکھائے کہ میں مرد ہوں، یہ دیکھے کہ اس کی خاطر اس عورت نے بچے جنے، ماں چھوڑ دی، باپ چھوڑ دیا، بھائی چھوڑ دیا، بہنیں چھوڑ دی، ایک بول پر اس کے گھر آ گئی اور ساری زندگی پرائے گھر گزاری، اور آگے سسرال والوں کی مرضی، اسے سولی پر لٹکائیں یا محبت سے چلائیں۔ عام طور پر ہمارا معاشرہ سسرالی معاشرہ ہے، بڑا ظالم معاشرہ ہے، آنے والی بچیوں کو تار تار کر کے رکھ دیتے ہیں۔ دوسری طرف سے بھی ظلم و ستم ہے، لیکن بہت کم ہے کہ کوئی بیوی کے عشق میں آ کر اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے دے، لیکن یہ واقعات بہت تھوڑے ہیں۔ زیادہ واقعات یہ ہیں کہ سسرال والے لاتے تو بڑے لاڈ پیار سے ہیں، پر پھر اس کی زندگی کو جہنم کی بھٹی بنا دیتے ہیں، کیونکہ نبوت والے اخلاق سیکھے ہوئے نہیں ہیں۔ میاں بیوی کی زندگی میں دخل مت دو۔ اس لیے مرد کو چاہیے کہ اپنے اندر حوصلہ پیدا کرے۔ غصے میں آ کر بس وہ 3 بول بول دیتا ہے طلاق کے، اور پھر کہتا ہے کہ اب ان بچوں کا کیا ہوگا، اور یہ بات پکی ہے کہ بچوں کو ان کی ماں ہی پال سکتی ہے۔ ایک شخص کا قصہ ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اس کا 10 سال کا بچہ بھی تھا، اس نے دوسری شادی کر لی۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بتا یہ صحیح ہے یا وہ پرانی اماں صحیح تھی؟ اس بچے نے کہا وہ تو جھوٹ بڑے بولتی تھی، یہ صحیح ہے، یہ سچ بولتی ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا کہ جب میں کوئی شرارت کرتا تھا تو میری سگی اماں مجھے تھپڑ مارتی تھی، کہتی تھی کہ تجھے روٹی نہیں دوں گی، دوڑ جا گھر سے۔ میں دوڑ جاتا تھا، اور جب میں دوڑ جاتا تھا گھر سے تو آدھے گھنٹے کے بعد مجھے ڈھونڈنے لگ جاتی تھی۔ مجھے ڈھونڈنے کے بعد میری منت کرتی تھی، مجھے کہتی تھی مجھے نہ ستایا کر، پھر میرا ماتھا چومتی، مجھے میری مرضی کا کھانا بنا کے دیتی۔ وہ جھوٹی تھی، پہلے کہتی تھی نہیں روٹی دینی، پھر دے دیتی تھی، اور یہ سچی ہے۔ میں شرارت کرتا ہوں تو تھپڑ مار کے گھر سے نکالتی ہے، پھر میں منتیں کرتا ہوں پیر پکڑتا ہوں، روٹی نہیں دیتی۔ سچ تو یہ ہے اپنی بات پر ڈٹ جاتی ہے۔ اس لیے اس مرد کا کیا گیا، اس نے تو دوسری شادی کر لی، اس کو دوسری بیوی مل گئی، اور شاید اس بیوی کو بھی دوسرا شوہر مل جائے گا۔ ان بچوں کا کیا؟ ان پھولوں کی پرورش تو صرف اس کا مالی ہی کر سکتا ہے، کوئی دوسرا نہیں۔ ٹھیک ہے غلطی بیوی کی تھی، پر تو مرد تھا نا، تو نے حوصلہ ہی نہ کیا، فٹافٹ سے 3 طلاقیں دے دی۔
تو نے تو وہ مالی ہی بگا دیا جس نے اس کی پرورش کرنی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، انہوں نے فرمایا، مجھے حلال چیزوں میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ اگر انسان صبر کرے، یہ سمجھ لے کہ اللہ نے میرے لیے یہی لکھا ہے، یہی بہتر ہے، پھر تو زندگی سکھی ہو جائے گی اور تیری زندگی آسان ہو جائے گی۔ ایک آدمی ایک مولانا کے پاس گیا اور مولانا صاحب سے کہا کہ ہم دونوں میاں بیوی کا جھگڑا ہی رہتا ہے، آپ کوئی حل بتائیے۔ تو میں نے کہا کہ تو عورت کو اپنے ہاتھ سے 2-3 لقمے کھلا دیا کرو، پھر میرے پاس آنا۔ کچھ دنوں بعد جب وہ آیا تو مولانا صاحب نے پوچھا تو اس نے کہا، مجھے شرم آتی ہے بتانے میں۔ تو مولانا صاحب نے کہا کہ جب لڑائی جھگڑا کرتے ہو، گالی گلوچ کرتے ہو، تب شرم نہیں آتی؟ پھر اس آدمی نے کہا، جب میں نے بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالا تو اس کا منہ کھلا ہی رہ گیا۔ پھر اس نے کہا، یہ کام تو آپ خود نہیں کر سکتے، بتائیے کس کے کہنے پر کیا ہے؟ تو پھر میں نے بتایا کہ ایک مولانا صاحب کے کہنے پر۔ میری بیوی نے کہا، اللہ اس مولانا صاحب کا اور اس کے بچوں کا بھلا کرے جس نے تمہیں انسان بنا دیا ہے۔ گھروں کو آباد کرنا ہے تو اپنے اخلاق اچھے کرو، اپنے بول میٹھے کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جو چیز میرے رب کے تولنے میں تلے گی، وہ میاں کا بیوی کے ساتھ اور بیوی کا میاں کے ساتھ سلوک تولا جائے گا۔ یہ وہ رشتہ ہے جس کی سب سے پہلے جنت میں بنیاد رکھی گئی۔ اللہ نے حضرت آدم اور اماں ہوا کا نکاح پڑھا کر انہیں میاں اور بیوی کے رشتے میں جوڑا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 11 شادیاں کی، صرف ہمیں سمجھانے کے لیے کی کہ کس طرح گھر میں زندگی گزاری جاتی ہے۔ اگر میاں بیوی کے اخلاق اچھے ہوں گے تو زندگی اچھی گزرے گی، لڑائیاں جھگڑے نہیں ہوں گے۔ میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے کہ تمام رشتے اس کے آگے چھوٹے پڑ جاتے ہیں۔ اگر بیوی سختی کرے تو والدین کو بچاؤ، اور اگر والدین سختی کرے تو بیوی کو بچاؤ۔ انصاف کے ساتھ کام لو، گھروں کو خوبصورت بناؤ اپنے میٹھے بول سے۔ ایک میٹھا بول خاوند کا دل جیت سکتا ہے۔ سختی سے کام نہ لو، نرمی کا معاملہ اختیار کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ جنت میں میرے گھر کے ساتھ گھر بنا لے تو وہ یہ 2 کام کرے، ایک اپنا اخلاق اچھا کرو اور دوسرا اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ایک بڑے زمیندار کے بیٹے کا نکاح پڑھایا گیا تو زمیندار نے یہ کہا کہ میں نے بچے کا الگ گھر بنا دیا ہے اور میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ اس کا الگ گھر بناؤ، کہ کہیں ہم میاں بیوی اپنے بچے کی زندگی خراب نہ کر بیٹھیں۔ ہم تو گزار چکے ہیں، یہ دونوں اپنی زندگی گزاریں، کہیں ہماری دخل اندازی کی وجہ سے دونوں میاں بیوی کی زندگی خراب نہ ہو جائے۔ تو سب اس بات پر حیران ہوئے کہ دین کا علم نہیں ہے، لیکن بعض شرافتیں ایسی ہوتی ہیں جو میرا رب فطرت میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔